अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही थी दाल, मसूर और मूंग की दाल। तो काफ़ी दिन हुए थे नहीं बनाई थी, तो बच्चे कह रहे थे कि आज दाल बना के दें और साथ चावल बॉयल कर लेंगे। तो इजी सी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाला था। जैसा कि आप मेरी हर रेसिपी में देखते होंगे कि मैं गरम मसाला पहले ऐड करती हूँ, तो इससे खाने का जायका इतना मज़े का आता है ना। तो उसके बाद मैंने इसमें 2 अदद छोटे प्याज डाले थे, क्योंकि दाल में बहुत ज़्यादा प्याज डाल दें तो ये मीठी मीठी बनती है। तो थोड़े से वो गोल्डन फ्राई हो गए तो मैंने उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया था। तो उसे अच्छी तरह फ्राई करके फिर 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी और 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के, वो मैंने काट के इसमें डाल दिए थे और अच्छी तरह से इसका मसाला भून लिया था। और फिर मैंने घर के जो भी स्पाइसेस होते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च थोड़ी सी डाली थी, उससे जायका बहुत मज़े का आता है। और गरम मसाला पिसा हुआ, खुशक धनिया पिसा हुआ, और ये सब मैंने ऐड करके तो अच्छी तरह से इसका मसाला बना लिया था। जब मसाला स्मूथ सा बन गया था तो फिर मैंने इसमें जो दाल थी वो मैंने साफ़ करके अच्छी तरह धो के तो मैंने उसे भिगो के रख दिया था तकरीबन 15 मिनट पहले। तो वो इसमें डाल के अच्छी तरह से इसकी भुनाई की थी। बहुत अच्छे से जब फ्राई हो गई थी तो मैंने इसमें पानी लगा दिया था और बहुत जल्दी बन जाती है। और अक्सर लोग कुछ भी बनाए ना तो प्रेशर कुकर में बनाते हैं, मतलब आलू तक लोग प्रेशर में बनाते हैं, लेकिन मैंने कभी भी प्रेशर कुकर में कोई सालन नहीं बनाया। मैंने तकरीबन 13-14 सालों में 2 या 3 बार इस्तेमाल किया है, वरना मैंने नहीं इस्तेमाल किया। मैं शुरू से ही बर्तन में कढ़ाई में बनाती हूँ और बहुत मज़े का बनता है और हल्की आंच पे बनता है और जायका भी बहुत मज़े का आता है। और मेरे हस्बैंड साहब का भी यही कहना है कि प्रेशर में ना जायका नहीं सही रहता। तो खैर सबकी अपनी अपनी सोच है। तो वैसे भी हमारा माशाल्लाह से पानी बहुत अच्छा है। दाल चने कुछ भी बनाए ना, मतलब बीफ मटन कुछ भी, तो बहुत जल्दी गल जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा पानी है। तो ये दाल भी बहुत जल्दी गल गई थी और बहुत मज़े की बनी थी। और हमारी नानियाँ दादियाँ भी, उन्होंने भी कभी प्रेशर का, उन्हें तो बेचारियों को पता भी नहीं था। तो वो तो ज़्यादा मिट्टी की हांडी जो होती थी, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, लेकिन हमने अपनी नानी दादी को उसी में पकाते हुए देखा है और बहुत टेस्ट इतना होता था। कोई बाहर के मसाले कुछ भी ऐसा नहीं होता था, घर के स्पाइसेस। और अपनी मदर को भी ऐसे देखा है कि वो ना तकरीबन असर का टाइम जब होता था ना तो लहसुन अदरक वगैरह बना के रख लेती थी। तो लहसुन अदरक और लाल जो मिर्ची होती है ना, डंडी वाली, उससे पीस लेती थी और उसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेती थी। तो अच्छी तरह उसे पीस के ना मसाला बना के रख लेती थी और प्याज फ्राई करके तो उसमें वो मसाला बस ऐड कर देती थी और इतने मज़े का सालन बनता था। कुछ भी बनाती थी तो बहुत मज़े का जायका बनता। और माँ के हाथों में तो वैसे भी जायका होता है, वो कुछ भी बना लें। दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाए ना, तो मेरे ख्याल में जो माँ के हाथ का टेस्ट है ना, वो कहीं भी नहीं आता। तो वो मेरी अम्मी भी बहुत मज़े का सालन बनाती थी और घर के सादे से स्पाइसेस से। तो हमारे पास तो खैर अब सहूलियात हैं, काफ़ी हैं। तो बाकी मैंने आपसे आज एक वाक़या शेयर करना था जो कि हमारे घर में अब ना एक आम चीज़ हो गई है। हम इसे कुछ समझते नहीं। मेरे हस्बैंड है ना, वो भी अक्सर, हम भी औरतें भी गफलत कर लेती हैं, बच्चों को मना नहीं करती कुछ भी। तो मेरे हस्बैंड की भी अक्सर लड़ाई होती है इस वजह से कि आप ना रिज़्क़ की बेहुरमती ना किया करें, मतलब कि रिज़्क़ ज़ाया ना किया करें। हाँ, आपके पास कोई फ़ालतू चीज़ है तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, परिंदों को डाल दें, लेकिन ऐसे डस्टबिन या ऐसे इधर उधर ना फेंका करें, नालियों में ना फेंका करें। तो इसी से रिलेटेड ना मैंने आपको एक वाक़या बताना था कि एक मुफ्ती साहब का बयान है कि कुछ माह क़बल की बात है कि एक मोहब्बत और अक़ीदत के रिश्ते में बंदे एक साथ मिलने आए
اور بولے کہ مفتی صاحب میرا کاروبار بہت عمدہ تھا، میں لاکھوں کماتا تھا، گاڑی تھی، بہترین زندگی تھی، آج بھی وہی کاروبار ہے مگر گاڑی نہیں ہے، وہ خوشحالی نہیں ہے، دن بدن قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہوں، چونکہ رزق کی فراوانی تھی اور اب مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ تو میں نے سنا ہے کہ آپ روحانی علاج کرتے ہیں، تو پلیز چیک کیجئے کوئی جادو ٹونا بندش نظر بد نہ ہو، تو اگر ہے تو پلیز کاٹ کیجئے، تعویذ دیجئے، وظیفہ دیجئے تاکہ پھر سے وہی خوشحالی پر مبنی حالات لوٹ آئیں۔ تو میں بہت پریشان ہوں، یہ کہتے ہوئے صاحب رو پڑے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں آپ کے گھر کے برتنوں پر دم کروں گا تو خوشحالی لوٹ آئے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا مجھے گھر کے برتن لانے پڑیں گے یا آپ گھر آئیں گے ہمارے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہ میں گھر آؤں گا اور نہ آپ کو برتن میرے پاس لانے پڑیں گے، بس کرنا یہ ہے کہ دھونے والے برتن جب کچن میں جمع کیے ہوں تو ان آلودہ برتنوں کی تصاویر 3 دن کی روز لیں اور چوتھے روز وہ تصاویر میرے موبائل میں لے آئیں، میں ان پر دم کروں گا تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو 3 دن بعد جب تصاویر سامنے آئیں تو برتن دیکھے تو کسی برتن میں کچھ سالن تھا، کسی میں کچھ، یعنی رزق کھانا ضائع ہو رہا تھا اور دھل کر گندے نالے میں جا رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ برتن ہے، ان میں کھانا ہے جیسے سالن وغیرہ، اس کا کیا کرتے ہیں؟ تو وہ صاحب بولے ظاہر ہے کہ دھل کر یہ سب نالی میں ہی جائیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ آج کے بعد بچا ہوا کھانا اس طرح برتن دھل کر گندے نالے یا کوڑے میں نہیں پھینکنا، بلکہ برتن اچھی طرح کھانا کھاتے ہوئے صاف کرنے ہیں، اتنا ہی ڈالے نا جتنا کھانا ہے، اور بچ جانے والا کھانا کسی غریب کو یا چھت پر جانوروں پرندوں کے لیے رکھ چھوڑیں تو رزق کی بے ادبی نہ ہو۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ایسا نہ ہوگا، جو رزق کی بے ادبی کی صورتیں آپ نے بیان کی ہیں آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی تسلی کے لیے 21 دفعہ برتن پر سورۃ الفاتحہ پڑھنے دی کہ نفسیاتی طور پر ان کو تسلی ہو کہ واقعی دم کی ہے۔ تو کچھ دن بعد وہ ملنے آئے، مجھ سے گلے ملے اور رونا شروع کر دیا، ہاتھ چومے اور حد سے زیادہ عقیدت کا اظہار کیا۔ بولے مفتی صاحب اب میرا کاروبار بہت بہتر ہو گیا ہے، بہترین اور بڑے بڑے آرڈر دوبارہ ملنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کے دم نے تو کمال کر دیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رزق کی بے ادبی تنگ دستی لاتی ہے، آپ نے کاروبار بیان کیا، اس میں کوئی شرعی خرابی نہ تھی، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو مجھے اس وقت آئیڈیا ہوا کہ کہیں رزق کی بے ادبی کی شکار نہ ہوں، تو آپ نے رزق کا ادب شروع کیا تو وہ واپس لوٹ آیا، تو بس اتنی سی ہی بات ہے۔ تو اس نے عزم مصمم کیا کہ انشاءاللہ مرتے دم تک رزق کے ایک ذرے کو ضائع نہیں ہونے دوں گا اور اس کے ادب و تعظیم میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا۔ تو میں نے کہا کہ اگر تم نے واقعی ایسا کیا تو واپس گاڑی بھی آئے گی اور بینک بیلنس بھی۔ تو اللہ پاک ہمیں رزق کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ حقیقت ہے، ہمارے گھر میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، بچے مطلب روٹی یا ہماری میڈ ہے، ہیلپر ہے، وہ مطلب نالی میں کوئی چیز پھینک دے گی یا ڈسٹ بین میں کوئی چیز پھینک دے گی، اور میرا ہسبینڈ جب دیکھیں گے نا تو وہ آ کے غصہ ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ ڈسٹ بین میں کیوں ڈالا ہے، اس رزق کے لیے، اس روٹی کے لیے، اس کھانے کے لیے ہم سارا دن دھکے کھاتے ہیں، اپنا بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سارا دن ہم اس رزق کے لیے ہی پھرتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں رزق کی قدر کرتے؟ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور واقعی یہ حقیقت ہے۔ تو ہمارے گھر میں تو یہ مسئلہ ہے، اور کوشش ہماری تو اب کوشش یہی ہے کہ کبھی بھی ایک ٹکڑا روٹی کا بھی غلطی سے نا کوڑے میں نہ جائے، تو وہ چھت پہ پھینک دیں، پرندوں کے کام آ جائے۔ تو اللہ ہم سب کو بس توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کریں اور رزق کی بے حرمتی نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
تو آج نا دل اچانک ہی بوجھل ہو گیا ہے۔ گھر میں آرام سے کام کر رہی تھی کہ اچانک کال آ گئی، تو پتہ چلا کہ میری دوست کا نا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ نا بائک پر امی کے گھر جا رہی تھی اور اس حادثے میں ان کا چہرہ بری طرح متاثر ہوا ہے، اور تب سے بار بار وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سختی کی گئی تھی کہ بائک پر سفر کرنے والی خواتین بھی ہیلمٹ پہنیں، لیکن وہ سب چیزیں بس چند دن ہی چلا، پھر ہم سب بھی بھول گئے۔ تو سچ تو یہ ہے کہ یہاں تو مرد بھی مشکل سے ہیلمٹ پہنتے ہیں، اکثر یا تو بازو پر لٹکایا ہوتا ہے یا بالکل بھی نہیں پہنا ہوتا، تو پھر خواتین کے لیے اسے معمول بنانا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت بہت سخت ہے۔ جب بھی بائک سے گرنے یا سلپ ہونے کا حادثہ ہوتا ہے نا، تو پیچھے بیٹھی عورت کو یا تو سر پر شدید چوٹ لگتی ہے یا پھر چہرہ متاثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہماری جان پہچاننے میں نا ایک اور بھی کیس ہے جہاں ایکسیڈنٹ کے بعد 5 سال تک بستر پر رہنا پڑا ہے، تو صرف اس لیے کہ دماغی چوٹ تھی۔ تو خدارا اپنے اوپر رحم کریں، ہیلمٹ کو عادت بنائیں۔ تو یہ صرف ایک چیز نہیں ہے، آپ کی زندگی، آپ کے پیاروں کی خوشیوں کا تحفظ ہے۔ تو کسی کے تجربے سے سبق حاصل کریں اور میری دوست کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی دکھ تکلیف نہ دے، آمین ثم آمین۔ تو میری کیسی لگی آج کی ریسپی؟ اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور آج انشاءاللہ میں 7 بجے لائیو آؤں گی، تو پلیز آپ نے میری لائیو ضرور جوائن کرنی ہے اور مجھے سپورٹ کرنا ہے اور میری لائیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اللہ حافظ۔